عزیز دوستو، ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے فالج۔ آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ فالج کیا ہوتا ہے اور فالج کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور مزید یہ بھی بتائیں گے کہ فالج کے مرض کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جن کے باعث فالج کے مرض کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دنیا میں موجود دیگر نعمتوں میں سے صحت ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی قدر وہ افراد زیادہ محسوس کر سکتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی بیماری کے باعث اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں ہر وقت دیگر نعمتوں کی طرح صحت جیسی عظیم نعمت کے لیے بھی خدا کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جو کہ ہماری صحت کے لیے مفید ہوں، اور کوئی بھی ایسی عادت یا غذا نہ اپنائیں جو کہ مضر صحت ہو۔ فالج ایک بیماری کا نام ہے۔ اس بیماری میں جسم کا متاثرہ حصہ سن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ حصے کی حرکت متاثر ہو جاتی ہے، یعنی فالج کے مرض سے متاثر جسم کا وہ حصہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا اور وہ حصہ بے جان ہو کر رہ جاتا ہے، اور جسم کا فالج زدہ حصہ انسانی جسم کا حصہ ہونے کے باوجود انسان کے استعمال کے قابل نہیں رہتا، اور اس کی دیگر علامتوں میں اس بیماری کے مریض کے منہ سے رال بہتی ہے۔ فالج کے مرض میں مریض کا منہ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہ فالج کے مریض کے ہونٹ بھی ٹیڑھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چند علامتیں تھیں جو کہ فالج کے مرض میں ظاہر ہو سکتی ہیں، اور اب ہم آپ کو فالج کے مرض کی چند ممکنہ وجوہات کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ایک صحت مند انسان ممکنہ طور پر فالج کا مریض بن سکتا ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ اعصابی کمزوری بھی ہو سکتی ہے جو کہ فالج کے مرض کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی رگوں کا بند ہونا بھی اس مرض کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ کہ بلغم کی زیادتی بھی اس مرض کا باعث ہو سکتی ہے، اور انسانی جسم پر اچانک سے سرد ہوا کا لگنا بھی فالج کی مرض کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو اچانک ٹھنڈی ہوا لگنے سے محفوظ رکھیں، اور اگر اس کی مزید وجوہات کو بیان کریں تو غم و فکر بھی فالج کے مرض کی ممکنہ وجوہات میں سے ایک وجہ بن سکتی ہے۔ یہ فالج کے مرض کی وہ ممکنہ وجوہات تھیں کہ جنہیں ماہرین طب اپنی تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کے بعد ہمیں بتاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان وجوہات سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کے بہترین مفاد میں ان وجوہات سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم اس مرض سے ممکنہ طور پر محفوظ رہ سکیں۔